الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. صدق الله العظيم. نويت سنة الإتقان. درود شریف. اللهم صل وسلم على سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلیہ صحابہ دامن ابدا. آج کی ان آیات مبارکہ میں ان مطالبات کا ذکر ہو رہا ہے جو مکے کے مشرکین نے ایک میٹنگ کر کے اللہ پاک کے پیارے حبیب کو اس میں دعوت دے کے بلایا، دعوت دی اور آپ تشریف لائے اور چند طرح کے مطالبات انہوں نے رکھے تھے. اور اس نشست میں مکے کے جتنے بھی قبیلے تھے ان کے قریب قریب سب سردار وہاں موجود تھے. عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، نضر ابن حارث، ابو البختری، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، عبداللہ ابن ابو امیہ ابن خلف. یہ جو رؤوسا تھے، سردار تھے مکے کے، یہ سب اکٹھے تھے، قریش کے سب. اور یہ نشست اجتمعوا عند ظہر الکعبہ، کعبے کے پاس انہوں نے یہ نشست کی تھی. اور وہیں پر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا. قال بعضهم لبعض ابعثوا الی محمد، محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر، ان کے بلاوے پر تشریف لائے. جو شخص بلانے گیا وہ بھی بڑا آدمی تھا. سرکار فوراً تشریف لائے. فجاءہم سریًا، ابن جریر کی روایت ہے، سرکار فوراً تشریف لائے. اور تشریف آپ اس لیے لائے ہو سکتا ہے، سرکار کے ذہن میں ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں میری دعوت آ گئی ہو اور میرے معاملے کو یہ لوگ آسانی سے اب قبول کر لیں گے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کانا حریصاً، اس بات کے حریص تو تھے ہی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. اللہ پاک کے پیارے حبیب کو انہوں نے بڑے اس سے بٹھایا. حالانکہ
قریش کے اس میں بوڑھے لوگ بھی تھے. حتی جلس الیہم، سرکار نے جلوس فرمایا، تشریف فرما ہوئے، تو پہلے انہوں نے جو اب غلط مطالبے تھے، غلط سوالات تھے، وہ نہ رکھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بارے میں کچھ چیزیں رکھیں. ہم آپ کی مالی خدمت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. قالوا یا محمد انا واللہ لا نعلم رجلا من العرب ادخل علی قوم ما ادخلت علی قومک. تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے ہماری نالج میں، ہماری تاریخ میں کوئی ایسا عرب میں آدمی نہیں ہوا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو وہ بہتان لگائے ہوں جو آپ نے لگائے، شرک وغیرہ، شرک کے. ادخل علی قوم ما ادخلت علی قومک لقد شتمت الآباء وعبت الدین. ایک تو تم اپنے باپ دادا کو برا کہہ رہے ہو، ہر بات وہ شرک کر، اور جس دین پر وہ تھے اس کو بھی آپ برا کہہ رہے ہو. اور جو یہ ہمارے کعبے میں رکھے ہیں معبودان، آلہہ معبودان، الہ جو باطل خدا، ان کو آپ برا کہہ رہے ہو. اور فرقت الجماعت، آپ نے جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. باپ ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے، ماموں کہیں، بھانجا کہیں. اچھا، یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی جماعت، نئی تنظیم پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ آج بھی دیکھ لیجیے آپ، باپ کہیں، بیٹا کہیں، ماموں کہیں، بھانجا کہیں. جب بھی نئی دعوت آتی ہے، نئی چیز آتی ہے تو یہ چیز سامنے آتی ضروری ہے. اور بات ہے کہ وہ نئی دعوت، نئی تنظیم صحیح ہے غلط سے کوئی مطلب نہیں، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے کسی کے بارے میں. اور فرقت الجماعت، اور کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. ابھی میں ایک حدیث اور، تو اب صحیح اور غلط کا امتیاز کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو میں بعد میں، پہلے میں شان نزول بیان کروں، آیت کا مطلب بیان کروں، اس کے بعد پھر میں گفتگو کرتا ہوں فرقت الجماعت پہ. یہ باتیں بڑی سنجیدگی سے وہ لوگ کر رہے تھے، کوئی بدتمیزی نہیں کری، کوئی آپ نے جماعت کے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور یہ سب کچھ کس لیے ہوا ہے؟ قد جئتہ فیما بیننا و بینک فإن کنت انما جئت بہذا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نیا دین لائے ہیں، یہ سب نئی دعوت آپ نے پیش کی ہے، نئی نئی باتیں آپ لا رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یہ جو آپ، چونکہ ایسا پیچھے ہوتا آیا نا، تو بولے اگر آپ نے یہ سب کچھ اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ کمانے کی وجہ سے، معاذ اللہ دولت اکٹھی کرنے کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں. تطلب بہ مالا جعلنا لک من اموالنا ما تکون بہ اکثرنا مالا. اگر آپ
حصول دولت، حصول مال کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم سب بڑے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں، ہم سب لوگ اپنی تجارتوں میں ایک حصہ مال کا مقرر کر لیں گے اور آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں۔ دیکھیے آپ، اور اگر آپ کا مطلوب مال نہیں ہے، مطلوب قیادت ہے، سیادت ہے، سب سے باعزت انسان عرب کے آپ بننا چاہتے ہیں، وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَطْلُبُ الشَّرْفَ فِينَا، آپ ہم میں سب سے بڑے آدمی، قائد، لیڈر، پیشوا، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو سودناک علینا، ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ نہیں، سردار، سودنا کو سردار مان لیں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكًا، اور آپ ملک بنانا چاہتے ہیں، اس کے شہنشاہ بننا چاہتے ہیں، تو ملکناک علینا، اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ چوتھی بات پھر معاذ اللہ بولے، ان کانا ھذا الرأی الذی یاتی کا، رأی کہتے ہیں جنی اثر کو، معاذ اللہ۔ کچھ کم کر دو، یہ ابھی اتنی گرمی نہیں ہے، یہ بھی مت چلاؤ، ابھی اتنی گرمی تو نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ، اگر آپ کو جنی اثر ہو گیا ہے، آپ کو خلل ہے جن کا، معاذ اللہ، اور وہ معاذ اللہ جناتی اثر کا غلبہ آپ پر ہو گیا ہے، تو ہم علاج معالجے میں فی طلب طب لکا، اتنا علاج کرائیں گے آپ کا، چاہے ہمارا سب پیسہ خرچ ہو جائے، آپ کو صحیح کر کے رکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ انہوں نے باتیں رکھی۔ جب وہ سب اپنے یہ لالچ کے اور یہ سارے باتیں کر چکے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سنجیدگی اور متانت سے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بی ما تقولون، وہ چیز تو میرے اوپر ہے نہیں جس کو تم کہہ رہے ہو، کوئی میرے دماغ میں خلل ہو، جن کا اثر، آسیب کا اثر ہو گیا ہو، ما بی ما تقولون، ما جئتکم بہی بما جئت بہی، اور جو میں دعوت لایا ہوں، جو میں قرآن لایا ہوں، جو میں دین لایا ہوں، ما جئتکم بہی لتلوی اموالکم ولا لشرف فیکم ولا لملک علیکم۔ اور سن لو کان کھول کے، نہ تو میں تمہارے مال وصول کرنے کے لیے دعوت لایا ہوں کہ تم سے مال ایٹھوں، طرح طرح کے لالچ دے کے میں تم سے چندہ لوں، لش بلا لشرف فیکم، اور نہ ہی میں تم میں بڑا عزت دار سردار بننے کے لیے دعوت پیش کر رہا ہوں، ولا للملک علیکم، اور نہ ہی تم پر بادشاہت کے لیے دعوت پیش کر رہا ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کس قدر صاف ستھری بات تھی۔ اگر دنیاوی مقصد ہوتا تو آپ کوئی ان میں سے ایک چیز قبول کر لیتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف معظم محترم رسول بنا کے بھیجا ہے، وَأَنزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا، اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اس نے، اس کتاب کے اندر اس نے مجھے بہت سے احکام دیے ہیں، بہت سے اوامر ہیں، بہت سی نواہی ہیں، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں بتاؤں تم کو کہ میں جنت کی بشارت دینے آیا ہوں اور دوزخ سے ڈرانے آیا ہوں، نہ حکومت کے لیے آیا ہوں، نہ سیادت و قیادت کے لیے آیا ہوں، اور نہ تمہارے مال اینٹھنے کے لیے آیا ہوں، میں بشیر اور نذیر بن کے آیا ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اب سنو آپ صاف صاف یہ جملہ جواب، تم کچھ بھی کرو، فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، ہم اپنے رب کا پیغام پہنچا کے رہیں گے۔ پتھر برساؤ، کانٹے بچھاؤ، گالیاں دو، برادری بائیکاٹ کرو، کھانا پینا بند کر دو، ہمیں اس کی پاداش میں چاہے درختوں کے پتے کھانا پڑے، درختوں کی چھالیں کھانا پڑے، سوکھے چمڑے بھگو کر کے ان سے ہمارے گھر کو زندگی گزارنا پڑے، فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، ہم اپنے رب کا پیغام پہنچا کے رہیں گے۔ اور دوسری چیز وَنَصَحْتُ لَكُمْ، قسم خدا کی ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور آخری بات یہ سن لو، فَإِن تَقْبَلُ مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ، اور اگر تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میری پیغام کو قبول کر لیا جس کو میں لے کے آیا ہوں، تو قسم خدا کی تمہیں دنیا میں بھی اس کے بدلے میں بڑا حصہ ملے گا۔ روم اور ایران کے قائد اور فاتح تم ہی بنو گے، اور پھر جنت کی بہاروں میں سمجھے حوروں کے مالک بھی تم ہی بنو گے۔ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دعوت قبول کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روم و ایران کی دولتیں تمہارے قدموں پہ ڈال دے گا، اور سیادت و قیادت بھی تمہیں کو ملے گی، اور پھر جنت کی بہاریں بھی تمہیں کو ملیں گی۔ یہ آپ نے صاف صاف۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو اس کے وَإِن تَرَدُّوهُ عَلَيَّ، اور اگر تم نے میری دعوت کو لوٹال دیا، رد کر دیا، قبول نہیں کیا، جس طرح سے اب تک تم بغاوت کرتے چلے آ رہے ہو، تمہیں اول مومن بننا چاہیے تھا۔ تمہاری زبان میں کتاب ہے، تمہارے قبیلے میں رسول بھیجا، اور اگر تم نے میری دعوت کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، تو اس پر میں صبر کروں گا لِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم سے، حتی یحکم اللہ بینی و بینکم، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے تمہارے بیچ فیصلہ کرتا۔ اور جیسا جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا گیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے لالچ والے مطالبے کیے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ لالچ میں تو آنے والے نہیں، دولت کا لالچ کام نہیں کرے گا، حکومت کا لالچ بھی کام نہیں کرے گا، سیادت و قیادت۔ پھر پلٹ کے انہوں نے دوسری ایسی شر پر مشتمل باتیں شروع کریں، تو ایسے مطالبے کیے جن میں سے ہر ایک سے ملتا جلتا معجزہ وہ دیکھ چکے تھے۔ اور آدمی جب اناد پہ شر پہ ہوتا ہے تو بڑی بڑی کھلی حقیقتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ جب آدمی کی قسمت میں حق نہیں ہوتا ہے تو صاف ستھری حقیقتوں کا منکر ہو جاتا ہے۔ فقالوا یا محمد فإن كنت غیر قابل منا معارضنا فقد علمت انه ليس من الناس احد اضيق بلادنا واقل مالا ولا اشد عيشا منا فصل لنا ربك الذي بعثك بما جئتك۔ بولے اچھا تم واقعی نبی ہو، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو،
اور تم میری بات مان نہیں رہے جو ہم پیشکش آپ پہ رکھتے ہیں، آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ جانتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ تنگ زمین ہماری ہے۔ آج بھی لوگ مکہ دیکھ کے آئے، مکہ جو ہے بہت چھوٹی تھی، باقی سب پہاڑ ہیں آس پاس۔ تو بولے محمد آپ جانتے ہو ہماری زمین کتنی تنگ ہے، چھوٹی ہے، ساری زمین تو پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، مال بھی بہت کم ہے ہمارے یہاں، جانور چراتے ہیں، اس کے جو چمڑے کی آمدنی آتی ہے اسی سے گزارا ہوتا ہے، پیداوار بھی بہت کم ہے، تنگی سے زندگی گزرتی ہے۔ تو آپ اپنے رب سے سوال کرو جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دے، مکے کے جتنے چھوٹے بڑے پہاڑ ہیں وہ یہاں سے ہٹا دے۔ فَيَسِرْ عَنَّا هَذِهِ الْجِبَالَ الَّتِي قَدْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا، یہ پہاڑ یہاں سے سب ہٹا دے اور ہماری زمین کو کشادہ کر دے، ہمارے شہر کشادہ ہو جائیں، اور یہ مکے کے آس پاس جو پہاڑ ہٹ جائیں یہاں پر نہریں جاری کر دی، جیسے ملک شام میں کا انہار الشام والعراق، جیسے کہ عراق میں ملک شام میں نہریں ہیں اور یکساں زمین ہے، مطلب مسطح زمین ہے، وہاں ایسی ہماری مکے کی ہو جائے۔ اور 10 کا ذکر ہے آیت میں، 10 کا بولے، اور جو ہمارے باپ دادا گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، ان میں سے چند لوگوں کو آپ زندہ کرو، اور ان میں خاص طور سے قصی ابن کلاب جو ہیں سرکار کے اجداد میں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، شاید یہ اس طرح سے۔ تو قصی ابن کلاب، ان کو یہ بڑے ہماری، اور یہ بہت ہی اچھے انسان تھے، انہوں نے عرب میں اجتماعیت بھی قائم کری تھی، قصی ابن کلاب، مطلب بہت ہی عرب کے ایسے انسان تھے سرکار کے داداؤں میں یہ، کہ جنہوں نے بہت نمایاں کام کیے تھے، بڑی اعلیٰ خدمات انجام دی تھی، حالانکہ سبھی اچھی خدمات انجام دیتے چلے آتے ہیں، چاہے عبد المطلب ہوں، چاہے ہاشم ہوں، جو آپ کے پردادا ہاشم، ان کا انتقال تو 25-26 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، باقی جنہوں نے عمر پائے تو انہوں نے سبھی نے نمایاں اچھے کام انجام دیے تھے، لیکن یہ قصے انہوں نے بڑے اعلیٰ قسم کے، اور باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے بڑا اچھا انتظام مکے میں کیا تھا، پانی پلانے کا، ان کی مہمان نوازی کا، کھانا کھلانے کا، سارے بڑے اچھے انتظام اس زمانے میں۔ آپ انہیں زندہ کرو، فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخًا صَدُوقًا، وہ ہماری قوم، ہمارے قبیلے میں، قبیلے قریش میں شیخ صدوق تھے، شیخ صدوق، بہت ہی سچے، پاک سیرت، پاک تینت انسان تھے، انہیں زندہ کرو۔ فَنَسَلُهُمْ عَمَّا تَقُولُ أَحَقٌ هُوَ أَمْ بَاطِلٌ، قصی ابن کلاب زندہ ہوں گے، میں پھر ان سے پوچھوں گا، وہ بتائیں گے کہ آپ جو دعوت لائے ہو یہ حق ہے یا باطل ہے۔ ٹھیک، مطلب اب بتائیے، آپ کسی اتنے پرانے آدمی کو زندہ کیا جائے تب وہ بے جان پتھروں کو زندگی دے کے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا تھا انہیں؟ ارے مردے تو عیسیٰ نے بھی زندہ کیے تھے، پہاڑ ہٹوا رہے تھے، نہریں جاری کرا رہے تھے، ارے پہاڑوں پتھروں سے چشمے تو جاری ہو ہی جاتے ہیں، انگشت مبارک سے فبارے چل رہے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے تھے، انگلیاں ہیں فیض پہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ کہ قصی ابن کلاب زندہ ہوں، وہ بتائیں محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ارے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کہہ رہی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے، جب قسمت میں نہیں ہوتا ہے
تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے پھر بولے فَإِن صَنَعْتَ مَا سَأَلْنَاكَ صَدَّقْنَاكَ وَعَرَّفْنَا بِهِ مَنزِلَتَكَ عِندَ اللَّهِ تعالی. اگر آپ نے قصی ابن کلاب کو زندہ کیا اور انہوں نے آپ کی شہادت دے دی کہ ہاں محمد میرا یہ پوتا پر پوتا نگر پوتا حق پر ہے، تو میں صدقناکا آپ کی تصدیق کریں گے ہم لوگ سب، اور ہم جان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو کوئی مقام و مرتبہ ہے. وَأَنَّهُ بَعَثَكَ رَسُولًا، اور واقعی اس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ پاک کے پیارے حبیب نے جواب دیا ما بہذا بعثت، میں ان چیزوں کے لیے غور کرنا ذرا، یہ جو لوگ کرتب دکھاتے ہیں یا کرتب کا مطالبہ کرتے ہیں، یا کرتبوں میں ہماری قوم چلی جاتی ہے، ذرا غور کرنا چاہیے. نبی کس لیے آتے ہیں؟ نبی کی آمد اور ان کی مجیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر معجزے ظاہر فرماتا ہے. اولیاء اللہ کی کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے موقع بہ موقع اللہ تعالیٰ ان کے دست مبارک ان کی زبان پر کرامتیں ظاہر فرما دیتا ہے. فرمایا ما بہذا بعثت، اس کے لیے ہم نہیں رسول بنائے گئے. انما جئتکم من عند اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں اور اس کو لے کے آیا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. فقط بلغت ما ارسلت بہ، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیں میں نے سب پہنچا دیں. فإن تقبلوا، اگر قبول کرتے ہو تو وہ دنیا و آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور رد کر رہے ہو تو ہم پھر خدا کے لیے صبر کریں گے. پھر یہ جواب دیا. پھر پلٹ کے بولے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ هَذَا فَسَرْ رَبَّ أَن يَبْعَثَ مَلِكًا يَصَدِّقُكَ. اچھا چلو ٹھیک، تو پھر کیا بولے؟ چلو آپ قصی ابن کلاب کو زندہ نہیں کرو گے تو آپ دوسرا مطالبہ، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے سوال پہ ایک فرشتہ بھیجے اور فرشتہ یصدقو کا آپ کی تصدیق کرے. یہ بھی نہ کر پاؤ تو سل ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ یہ سوال کرو ان یجعل جنات و کنوزا. آپ کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں غریب لوگ، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، یہ بلال یہ صہیب، انہیں روٹی بھی نہیں ملتی ہے، کھانے کو صحیح جڑتا نہیں ہے. آپ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کے لیے اعلیٰ عمدہ باغ بنا دے. این یجعل لک جنات و کنوزا، باغ بنا دے، انگور کے کھجوروں کے باغ اور خزانے، وہ قصور و محل بنا دے سونے کے چاندی کے. وَيُغْنِيكَ بِهَا عَمَّا سِوَاكَ، ان بالوں کے ذریعے سے، ان باغوں کے ذریعے، ان خزانوں کے ذریعے، ان محلوں کے ذریعے آپ سب سے بالکل بے پرواہ جائیں. جتنے بھی آپ کے ماننے والے ہیں وہ عیش کی زندگی گزاریں. فَإِنَّكَ تَقُومُ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ بازاروں میں جاتے ہیں، یہ خرید رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں. آپ غور کریے یہ بولی کس کی ہے؟ بازار جانا، تجارت کرنا، یہ اللہ والا ہونے کے منافی نہیں ہے. قرآن کے 18 پارے میں ذکر آئے گا ما لہذا رسول، یہ رسول کو کہے تو بازار جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. ارے فَإِنَّكَ تَقُومُ فِي الْأَسْوَاقِ وَتَلْتَمِسُ الْمَعَاشَ، آپ بازار جاتے ہیں، یہ خرید رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں، معاش کی تلاش میں رہتے ہیں. آپ کے ماننے والے اتنے غریب ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. یہ دو مطلب. پھر اللہ پاک کے پھر حبیب نے جو ما انا بالذی یسأل ربہ ھذا، ہم یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے کہ وہ ہمیں باغ بنا دے، ہمیں خزانے ہمارے اوپر اتار دے
اور یہ محل بنا دے، یہ کام یہ ہم سب نہیں ہیں۔ وَمَا بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِهَذَا، اور ہم اس لیے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے رسول کس لیے ہوتے ہیں۔ جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا کو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ اور بات ہے، حافظ مولانا بیچارے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، مولانا جو ہے بجلی کام بھی سیکھ لے، کچھ نہ کرے تو یہ ٹیکنیکل سیکھ لے اور یہ سیکھے اور وہ سیکھے اور پھر یہ اس کے بعد وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ ارے یہ بات ہے، ترقی کرے بولے اور کریے ذرا۔ یہ اور بات ہے، مولانا مولویوں کو مکمل طور پر اپنے آپ کا دماغ، دل و دماغ دین کی دعوت، دین کی اشاعت میں لگانا چاہیے۔ مولانا انجینئر بھی ہو، مولانا ڈاکٹر بھی ہو، مولانا وہ الیکٹرینئس بھی ہو، فلاں بھی ہو اور یہ بھی ہو۔ جب رسول اس لیے نہیں آتے ہیں تو ان کے نائب یہ کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمت دے، ہم جیسے کمزور لوگ ہمت دے، اللہ تعالیٰ توکل دے، بھروسہ دے پورا۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو 100% دین میں لگا دیتے ہیں، خدا غیب سے اپنے رسول کے صدقے میں ان کی مکمل مدد کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہنا آسان نہیں ہے، اس پر کھرا اترنا بہت مشکل کام ہے۔ مَا بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِهَذَا، ہم اس لیے بھی نہیں آئے ہیں، ہم اس لیے بھی نہیں بھیجے گئے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنایا ہے۔ پھر مطالبہ کیا، قالوا صلوا يسقط علينا السماء، بولے اچھا آپ یہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، تو آپ یہ بار بار ہمیں ڈرا رہے ہو کہ اگر تم نہیں مانو گے تو آسمان گر جائے گا اور ایسا ہوگا، قیامت آئے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، 30ویں پارے سب اسی طرح کا آتے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جب آسمان پھٹے گا، ستارے ٹپکیں گے۔ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ آپ بار ہمیں ڈرا رہے ہو۔ تو ایسا کرو، آسمان گرا دو ہمارے اوپر جیسا کہ تمہارا خیال ہے۔ ان ربک ان شاء فعل، آپ کہتے ہو خدا ایسا کرے گا، ایسا تو آپ نے فرمایا، غور کریے، فقال علیہ السلام ذالک الی اللہ تعالی ان شاء فعل، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں۔ کس قدر سادگی ہے نا، کیسا تواضع ہے، اللہ اکبر۔ خدا کے حبیب تھے نا، کہتے تھے ابھی گرواتا ہوں میں، معظم رسول تھے، مقرب، اقرب المقربین تھے، سید المرسلین تھے۔ فرمایا ذالک الی اللہ تعالی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے اختیار کی چیز ہے، وہ چاہے گا تو کرے گا۔ پھر ان میں سے ایک کھڑا ہوا، بولا قال قائل منہم لن نؤمن لک حتی تأتینا باللہ والملائکہ قبیلا، تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا، بولا اچھا چلو تم یہ بھی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، فرشتوں کو بلاؤ یہاں۔ لن نؤمن لک حتی تأتینا باللہ والملائکہ قبیلا، قبیلہ مانے ضامن بھی آتا ہے یا آمنے سامنے بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں۔ تو ایک کھڑا ہوا، بولا اچھا ٹھیک تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کو بلاؤ ابھی یہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آئے اور کچھ فرشتے اس کے ساتھ آئیں، آمنے سامنے کہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا کھڑا ہوا، اور وہ کھڑا ہونے والا آدمی کون تھا؟ وہ عبداللہ ابن ابی ابن امیہ ابن مغیرہ مخزومی، عاتقہ بنت عبد المطلب کا لڑکا، سرکار کی پھوپھی کا لڑکا۔ اور کہیے ذرا
کیسے قریب لوگ ہوتے، کیسے مطلب سوچنے کی ضرورت ہے نا. حالانکہ پھر بعد میں ایمان لے آئے اور اچھے غلام ثابت تھے، رسول اللہ کے بعد میں ایمان لے آئے تھے. یہ جناب کھڑے ہوئے اور عبد المطلب کی بیٹی تھیں عاتکہ، ان کا بیٹا. فقال لا اؤمن بك عبدا حتى تتخذ الى السماء سلما وترقى به وانا انظر حتى تاتينا. انہوں نے کہا کہ ہم بھائی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، ایسا کرو آسمان سے ایک سیڑھی منگاؤ. یہ کیا بولے جناب؟ آسمان سے ایک سیڑھی منگاؤ. غور کریے ذرا، آسمان سے ایک سیڑھی منگائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمان سے ایک سیڑھی اتارے، اور اس کے بعد اس سیڑھی پر بیٹھ کر آپ خدا کی طرف جائیں آسمان سے. ونا اندرو، اور میں دیکھتا رہوں آپ جائیں، وہاں جا کر کے تاتی بے نسخت منصورت معاکا، اور پھر واپس آپ آئیں تو ایک ایسی کتاب، ایک ایسا خط یا ایسی قرطاس لائے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور فرشتے بھی ساتھ میں آئیں اور وہ فرشتے گواہی دیں کہ ہاں یہ خدا کی طرف سے ہے اور تم سب فلاں، اس میں سب میرے لوگوں نام لکھے ہوں. مطلب وہ خط آئے اس میں نام لکھے ہوں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، یہ محمد جو ہیں وہ میرے رسول ہیں، یہ سب دیکھیے تب ہم مان لیں گے. اللہ اکبر. سیڑھی منگا رہے ہیں، ارے پلک جھپکتے امی ہانی کے گھر سے بیت المقدس جانا براق سے، اور پھر اس کے بعد معراج، اور پھر رفرف، کہاں آسمان اور کہاں لامکاں. لامکاں کا جانا نظر نہیں آ رہا تھا. میں ساتھ ساتھ بڑا تشریح کرتا ہوں. دیکھیے نا ذرا، غور کریے کہ آدمی جب قسمت میں نہیں ہوتی نا، ختم آئے، خط آئے، ارے مقدس قرآن کا آنا، جبرائیل کا اترنا نظر نہیں آ رہا ہے. بیت المقدس میں پلک جھپکتے پہنچ گئے، پیغمبروں کی امامت کرتے نظر نہیں آ رہی ہے. اور ایسی کتاب کلیم لانا جس کا جواب دینے سے بڑے بڑے فصاح بلغا عاجز ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. یہ خط آئے، اس طرح کے ان کے 8-10 مطالبے تھے، اور بہرحال انہوں نے ایک بھی بات سرکار کی نہیں مانی. یہ 8-10 مطالبے کرتے رہے. وہ آخر میں ہوا یہ، فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہلہ حزینا لما فاتوا من مطابت قومہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور غمگین اپنے گھر واپس تشریف لے گئے جب دیکھا کہ وہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ، اب ترجمہ کر دیتا ہوں، اب آپ بہت آسانی سے یہ سب. قالوا، اور بولے کافر، بولے منکر، بولے مشرک، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے آپ پر، ہرگز آپ کو نبی، آپ کی نبوت کا اعتراف رسالت کرنا کریں گے جب تک کہ آپ زمین چشمے نہ ابالیں. او تکون لک جنہ من نخیل وعنب، یا آپ کے باغ ہو جائیں کھجوروں کے، انگوروں کے. فتفجر الانہار خلالہا، ان باغوں کے نیچے نہریں جاری کر دو، آپ کیاریاں بنا دو خوب. او تسقط السماء، اور یا آسمان گرا دو جیسا کہ تمہارا کہنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تاتی باللہ والملائکہ، یا آپ فرشتے اور اللہ کو بلاؤ. او یکونو لک بیت من زخرفہ، یا یہ کہ سونے چاندی کے محل ہوں آپ کے لیے. او ترقی فی السماء، یا آسمان پہ آپ چڑھ جائیں اور وہاں سے آپ چڑھ کر کے کتاب لائیں. ولن نؤمن لرقیک،
اور آپ کی رقیے، آپ کے اسم چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ حتی تنزل علینا کتاباً، یہاں تک کہ ہمارے اوپر ایک کتاب یا ہمارے پاس خط آپ کی تصدیق کیا ہے، نقرؤ، جس کو ہم پڑھیں۔ یہ سارے طالب، یہ 5 ہو گئے ان کے۔ اللہ تعالیٰ اب خدا کا جواب، قل سبحان ربی، اے پیارے ان کو یہ جواب دو، اے پیارے ان کو یہ جواب دو، حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر بھیجا ہوا آدمی۔ اور بن رہا کس قدر تواضع، حد ہو گئی جب کتنا تواضع، عاجزی، انکساری پر مشتمل جواب دلایا جا رہا ہے۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، سب کچھ کر سکتا، اس میں اشارہ یہ بھی ہے رب عاجزی سے پاک ہے، رب ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان ربی، جو تم مطالبے کر رہے ہو، رب شرکت سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بھیجا ہوا آدمی ہوں، مطلب بشر، میں بشر ہوں، مطلب سمجھے اور کریے ذرا، اب یہیں پہ دھوکہ لگتا ہے ان کو جو کہتے ہیں میری طرح بشر ہے۔ اب آپ نے پس منظر دیکھا آیت کا، کسی بھی آیت کا صحیح مفہوم کب سمجھا جاتا ہے؟ جب تک کہ پس منظر پیسے تبھی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو رسول فرما رہے میں نہیں ہوں مگر بشر، یہاں پر نفی مقصود ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، بے شک رسول اللہ ملک اور فرشتہ نہیں، بشر ہیں، بشر ہیں، لیکن بشر رسولہ بھیجے ہوئے رسول ہے نا، بھیجے ہوئے بشر ہیں، ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم بشر محض ہیں، وہ بشر رسول ہیں۔ اور کسی طرح هل كنت الا بشر رسولا، یعنی ہم فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتے آسمان پہ آتے جاتے ہیں، فرشتوں کا کام ہے آسمان سے زمین پر آنا اور زمین سے آسمان پر جانا۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، اگر میں فرشتہ ہوتا تو یہ اب بلال، یہ سہیب، یا تم میری مجلس میں بیٹھ لیتے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ ارے اگر میں فرشتہ ہوتا تو تم آج میرے پاس بیٹھے ہوتے؟ جب جبریل کو دیکھنے کی تاب نہیں تو محمد رسول اللہ جو سب سے مقرب ہے، یہ فرشتہ بن کے آتا تو کون دیکھ پاتا؟ کون صحبت میں بیٹھ لیتا؟ نماز پڑھنا کیسے آتی؟ رکوع کرنا کیسے آتا؟ سجدے کرنا کیسے آتا؟ دین کی دعوت پر پتھر کھانا کیسے آتا فرشتہ ہوتا تو؟ کھانے کا سلیقہ کیسے آتا؟ زوجیت کی زندگی گزارنا کیسے آتی اگر فرشتہ ہوتا؟ سونے کا سلیقہ کیسے آتا اگر فرشتہ آتا؟ تجارت کا ڈھنگ کیسے آتا اگر فرشتہ آتا؟ غریبوں کی مدد کرنا کیسے آتی اگر فرشتہ آتا؟ سلیقہ اور ڈھنگ طریقہ تو سکھانے انسانوں کو آئے تھے، اس لیے رسول انسان میں سے آئے۔ اب جو باتیں بین تھی وہ تو رہی گئی ہیں، اب ہم اگلے اتوار کو اس آیت کو تو شاید نزول پہ ہی پورا وقت نکلے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا اللہ رحمن الرحیم، دل ہمارا کل مستقیم۔